مطابقت پذیری یعنی اپنے آپ کو ڈھالنا. دیکھیں سب سے اچھی دنیا میں جگہ ہوتی ہے نا وہ ماں باپ کا گھر ہوتی ہے یا اپنا گھر ہوتی ہے. جب بھی ہم کہتے ہیں میرا گھر میری جنت، کبھی سنا کہ میرا آفس میری جنت، میری بس میری جنت؟ کبھی سنا؟ نہیں. گھر پہنچتے تو کتنا سکون مل رہا ہوتا ہے نا. کتنی آپ کے وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ایسی جگہ ہوتی ہے جو کمفرٹ دینے کے لیے سب قربانیاں دیتے ہیں. ماں باپ بھی دیتے ہیں، بہن بھائی بھی دیتے ہیں، آپ لوگ خود بھی دیتے ہیں. لیکن باقی جگہوں پہ تو آپ کی مرضی سے چیز نہیں آتی ہے. وہاں تو مختص کیا ہوا یہ آپ کا کمرہ ہے یا آپ کا بیڈ ہے یا آپ کا موبائل ہے، سب چیزیں آپ کی مرضی سے مطابق. لیکن آپ اگر جہاز میں بھی جائیں تو کیا سیٹیں آپ کی مرضی سے ہوتی ہیں؟ کہ ٹائم ٹیبل اس کو اڑنے کا شیڈول آپ کی مرضی سے بنتا ہے کہ ایئر ہوسٹس اور ایئرپورٹ والے یا دوسرے لوگ یا پائلٹ آپ کی مرضی سے ہوتے ہیں؟ کیا واش روم جو اتنا چھوٹا سا جہاز میں ہوتا ہے آپ کی مرضی سے ہوتا ہے؟ آپ کے گھر کے واش روم میں تو وہ 12 واش روم آ جائیں جو جہاز میں ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، چھوٹا سا ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا آدمی کو کہ یار کہاں دیوار شروع ہو رہی ہے کہاں ختم ہو رہی ہے دوسری. 5 اسٹار ہوٹل میں بھی چلے جائیں گے تو آپ کی مرضی نہیں چلے گی. ہاں آپ کو آسانی ضرور ملے گی بہت ساری چیزوں میں، لیکن آپ کی من پسند تو باقی چیزوں میں تو کہیں من پسند ہوگا نہیں. اب آپ جس ادارے میں جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کمرے کا سائز، اس کا فلور، اس کا لے آؤٹ، اس کی ٹیبل، اس کا چیئر، اس کی ٹیمز آپ کی مرضی کی نہ ہو. ٹیم تو پہلے سے موجود ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہاں اس جگہ تو میں نہیں کام کر سکتی، اس جگہ تو میں نہیں بیٹھ سکتا، یہ میز تو بہت چھوٹی ہے، ان لوگوں کے ساتھ تو مجھے گھن آ رہی ہے دیکھ کے، ان کی تو شکلیں دیکھے مجھے دیکھنے کا دل چار نہیں آ رہا. پروفیشنل لائف میں یہ ساری چیزیں نہیں چلتی ہیں. چاہے وہ کوئی گنجا ہو بیچارہ، چاہے وہ کوئی تون والا ہو، چاہے وہ کوئی بدتمیز ہو، چاہے وہ کالے رنگ کا آدمی ہو، اگر باس ہے تو ہم نے اس کی سننی ہے، سیکھنے کی، اس کی صلاحیت، اس کی پیس جو اس کی جو سیٹ ہے وہ ہم سے اچھی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو یہ سوچیے کہ مجھے تو 8 گھنٹے یہاں گزارنے، مجھے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. ایک ٹپ دے دیتا ہوں کہ لڑکیوں کے کیس میں اکثر جو خرابیاں ہوتی ہیں نا، جو خاندان ٹوٹتے ہیں، جو علیحدگی ہوتی ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ ہم مطابقت پذیری نہیں ہیں. فرض کریں کہ ایک لڑکی اچھے ماحول میں رہ رہی ہے، اچھے گھر میں رہ رہی ہے، اور وہ تھوڑے سے کمزور گھر میں چلی جاتی ہے شادی ہو کے، تو وہ روزانہ اماں کو بتاتے ہیں چھوٹا سا کمرہ ہے، ماسی بھی نہیں ہے، کچن بھی جو نا ایسا ہے، باتھ روم کے اندر جو ہے بالٹی رکھی اس سے نہانا پڑتا ہے، اور جناب وہ ہمارا کمرے کے باہر شور بھی ہے، اور جناب اس طرح. تو ہم روزانہ اپنے آپ کو بدل کر رہے ہوتے ہیں، اس کو مقدس سمجھ کے قبول نہیں کر رہے ہوتے. تو کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے اماں کہتے ہیں اچھا بیٹا تمہارا دل نہیں لگ رہا تو آ جائے، تمہارا باپ کا گھر ہے، ہم سب یہاں بیٹھے، جب تک ہم موجود ہیں کوئی فکر کی بات نہیں. یا تو وہ اکیلی آ جاتی ہے یا شوہر کو بھی لے کے آ جاتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے، ہم مطابقت نہیں کر رہے ہوتے. پروفیشنل لائف میں اس طرح گنجائش نہیں ہوتی ہے. یہاں اگر مجھے پڑھانے آنا ہے تو یہ چاہے یہاں جو کمزوریاں ہیں جو ہیں یہاں میں مجھے قبول کرنی پڑیں گی اور ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی. تو میں کیا ہوں گا، میں پروفیشنلی بہت آگے جاؤں گا. جو چھوٹا کمرہ ہے وہ بڑے میں شفٹ ہو جائے گا، جو اسٹاف چلا جائے گا یہاں سے ریٹائر ہو کے، اس کی جگہ میں اپنی مرضی سے اسٹاف رکھ لوں گا. ٹکوں گا تو سارے کام کروں گا نا. تو پہلا پوائنٹ کیا تھا ہمارا، مسائل کو حل کرنے میں صلاحیت اور مسائل حل کرنے. دوسرا کیا تھا، پارٹنرشپ یا مل کے کام کرنے کی عادت پڑنی چاہیے. تیسرا ہے مطابقت پذیری، یعنی مہارتوں کے ہم خود کو ڈھالنے. یہ بھی ذرا لڑکیوں میں نسبتاً کمزور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک تو اس کو مثبت لیجیے گا، ان چیزوں میں ڈھالنا ہے جو چیزیں مثبت ہیں ان کی. اگر آپ کسی ادارے میں جا رہے ہیں اور وہاں وہ نشہ کر رہے ہیں یا وہ چوری کر رہے ہیں وہاں پہ، یا وہ رشوت لے رہے ہیں، تو پلیز یہ نہیں کہ سر ظفر نے کہا تھا کہ جی جو نا ہمیں ڈھال لیں تو ہم بھی رشوت لینا شروع کر دیں، ہم بھی دیر سے آئیں، ہم بھی کام نہ کریں، ہم بھی وہاں چوری کرنے شروع کر دیں، اور ہم بھی جو نا وہ دوسرے کا نشہ کرنا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہے. مثبت ہے ڈھالنا، مثبت ڈھالنا ہے. میں آپ کے سوال کا دوسرا حصہ آ رہا ہوں کہ جو وہاں ہو رہا ہے اس کو قبول کریں آپ. اگر مثبت چیز ہے، آپ یہ نہیں کہ آپ اپنے مزاج کو آگے رکھیں اور آپ ان کو جو ہے پیچھے رکھیں. اگر اس کا ٹائمنگ، اس کا ڈسپلن، اس کی ساری چیزیں، تو دیکھیں نا مثال کے طور پہ بہت سارے اداروں کو چھوڑ دیں کہ کیڈٹ کالج چیزیں ہیں. آپ یہاں 3 بجے تک اگر گھر میں ابا اماں گھر میں جو نا سو رہی ہیں، لیکن کسی کیڈٹ کالج میں داخلہ لیں گی تو وہاں بھی کیا 3 بجے تک سوئیں گی، تو کلاس کب کے لیں گے آپ؟ تو وہاں پہ تو آپ کو اٹھنا، پی ٹی کرنا، ورزش کرنا، ناشتہ، مذہب، اور تیار ہونا، اور کلاس سے پہنچنا، اور شام کو اسپورٹس اور فلاں چیز اور پھر کمپٹیشن، اس کے حساب سے ڈھالیں گی تو آپ اچھی کیڈٹ
بن کے نکلیں گی نا وہاں سے، اچھی ایک انسان بن کے نکلیں گی نا، اسی طریقے سے اداروں کی جو مثبت چیزیں ہیں اس کے اندر سارے کام کریں. ایک بات